بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات کے سناٹے میں جب باقی سب گھر سونے کی تیاری کر رہے تھے، میری ماں ایک کمرے کے کونے میں بیٹھ کر آنکھوں سے بہتے آنسو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہ ادھورے خواب تیر رہے تھے جنہیں لے کر وہ شادی کے بندھن میں بندھی تھی، مگر اب وہ سب ایک جھوٹا خواب لگ رہا تھا۔ وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کبھی خاموشی سے آسمان کو تکتی، کبھی اپنے آنسو پونچھ لیتی۔ نانی کی طرف سے تسلی ملتی، بس بیٹا، اللہ صبر دے گا، تم اکیلی نہیں ہو، ہم ہیں تمہارے ساتھ۔ شادی کو 3 مہینے ہی ہوئے تھے جب میرے والد نے صاف صاف کہہ دیا، میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں، تمہیں نہیں چاہتا، طلاق دے رہا ہوں۔ امی کا دل چیر گیا، ان کی آواز بند ہو گئی، صرف آنکھیں بولتی تھی، وہ کچھ کہہ نہ سکی۔ ایک لمحے میں ان کے لیے سب کچھ ختم ہو گیا۔ نانا نے جب سنا کہ ان کی لاڈلی بیٹی کو طلاق ہو گئی ہے اور وہ امید سے بھی ہے، تو وہ یہ صدمہ برداشت نہ کر سکے۔ ان کی سانسیں تیز ہو گئی، سینے میں درد اٹھا اور وہیں بیٹھے بیٹھے گر پڑے۔ جب اسپتال لے جایا گیا تو ڈاکٹر نے بتایا ہارٹ اٹیک تھا، بہت دیر ہو گئی۔ نانی اور ماں کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ نانا کی وفات نے جیسے سب کچھ ساکت کر دیا تھا۔ ان کی میت گھر لائی گئی تو پورے محلے کی آنکھیں نم تھیں، لیکن میری ماں بس خاموش تھی۔ وہ خود کو کوس رہی تھی۔ ابو میرے لیے مر گئے، اگر میں واپس نہ آتی، اگر میں کچھ اور سہ لیتی، شاید وہ زندہ رہتے۔ نانی نے گلے لگا کر تسلی دی، ایسا مت سوچ بیٹا، موت اللہ کے حکم سے آتی ہے، تمہارے ابو تم سے بے انتہا پیار کرتے تھے۔ نانا کے جنازے کے بعد گھر کی فضا مکمل سوگوار ہو چکی تھی۔ ہر کمرہ، ہر چیز خاموش ہو گئی تھی۔ نانی ایک طرف گمسم بیٹھی رہتی تھی اور ماں ایک بیٹی کی طرح ان کا ہاتھ پکڑے بیٹھی رہتی۔ لیکن اس خاموشی میں ایک اور سایہ بھی ابھر رہا تھا، میری سوتیلی خالہ کا۔ وہ نانا کی پہلی بیوی کی بیٹی تھی، ماں سے عمر میں بڑی لیکن دل میں شدید جلن رکھتی تھی۔ خالہ کبھی کبھار آتی، خاموش نظروں سے سب کچھ دیکھتی۔ وہ جانتی تھی کہ اب اس گھر پر ان کا بھی حق ہے۔ ایک دن نانی سے بولی، ابا کی دکانوں سے کرایہ آتا ہے، آپ کو معلوم ہے اس میں میرا بھی حصہ بنتا ہے۔ نانی نے سختی سے جواب دیا، وہ کرایہ میری زندگی گزارنے کے لیے ہے، تمہارے ابا نے اپنی زندگی میں سب کچھ میری بیٹی اور میرے لیے چھوڑا ہے۔ خالہ نے ہنکارا مارا، ٹھیک ہے اماں، ابھی تو آپ زندہ ہیں، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ خالہ کی نظر ہمیشہ اس گھر کی دیواروں پر نہیں، اس گھر کے اندر چھپے حصے پر تھی، جہاں ایک دن وہ مکمل اختیار چاہتی تھی۔ نانا کے بعد گھر کے ستون ہل چکے تھے۔ ماں کی امید نازک تھی اور نانی کی صحت بھی اب کمزور پڑنے لگی تھی، لیکن دونوں ایک دوسرے کا سہارا بنی ہوئی تھی۔ اب وقت گزرتا رہا، نانی کے چہرے پر پریشانی کی لکیریں گہری ہونے لگی، ماں کی طبیعت بھی اتار چڑھاؤ کا شکار رہنے لگی، مگر دونوں خاموشی سے جھیل رہی تھی۔ ماں راتوں کو جاگتی، اپنے آنے والے بچے کے ساتھ سلائی کرتی، ننھے کپڑے، ننھے موزے، جیسے وہ خود کو یہ یقین دلانا چاہتی ہو کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ نانی کی آنکھوں میں وقت سے پہلے بڑھاپا آ چکا تھا، وہ اپنے شوہر کو کھو چکی تھی، بیٹی کی زندگی ٹوٹ چکی تھی، اور اب ان کی ہمت بھی جواب دینے لگی تھی، مگر ان دونوں عورتوں نے ایک دوسرے کی ڈھارس بننے کی قسم کھا لی تھی۔ خالہ اب کھل کر آنے لگی، کبھی باورچی خانے کے خرچے پر بات چھیڑ دیتی، کبھی نانی کے کپڑوں پر طنز کرتی۔ ابا کے بعد تم لوگوں نے سب ہڑپ کر لیا اور ہمیں کچھ بھی نہیں ملا، نانی ضبط سے بولتی، تمہاری ماں کا حصہ اسے مل چکا ہے، یہ گھر اب میرے شوہر کی امانت ہے۔ ماں اکثر رات کو چپکے سے نانی کے پاس آ کر بیٹھ جاتی، اماں، میں اپنے بچے کو اکیلا نہیں چھوڑوں گی، اسے باپ کی کمی نہیں محسوس ہونے دوں گی۔ نانی انہیں سینے سے لگا لیتی، میری بیٹی، تمہارے ابو کی دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، تمہارا بچہ خوش نصیب ہوگا۔ لیکن وقت ایک جیسا نہیں رہتا، نانا کی کمی ایک سایہ بن کر اس گھر پر چھا گئی تھی۔ ماں کے اندر ایک خوف چھپ گیا تھا اور نانی بھی لمحہ بلمحہ کمزور پڑتی جا رہی تھی۔ گھر کے در و دیوار جیسے خاموشی سے رو رہے تھے، اور اسی خاموشی میں خالہ کا وجود ہر روز تھوڑا اور طاقتور ہوتا جا رہا تھا۔ ماحول روز بروز زیادہ کشیدہ ہوتا جا رہا تھا۔ خالہ کو کسی لحاظ کی ضرورت نہیں تھی، وہ کبھی کبھی اپنی بیٹیوں کو بھی ساتھ لے آتی، جو میرے اور ماں کے کمروں میں ایسی گھومتی پھرتی جیسے یہ جگہ ان کی ہو۔ کبھی ماں کے کمرے میں سے کوئی چیز نکال لیتی، کبھی نانی کے برتنوں پر حق جتاتی۔ ایک دن خالہ نانی پر برس پڑی، تم ہر بار مجھے دھوکہ دیتی ہو،
ابا نے جو دکانیں چھوڑی تھیں ان سے تم روز پیسے لیتی ہو، ہمیں کیا ملا؟ نانی نے تب کر کہا، یہ سب کاغذات میری نام ہے، میں تمہارے ابا کی بیوی تھی، تم ان کی پہلی بیوی کی بیٹی ہو، فرق ہے۔ فرق ہے؟ خالہ کی آواز بلند ہو گئی۔ فرق تو اب ختم ہو چکا ہے اور بہت جلد تم سب کچھ کھو دو گی۔ وہ دھمکی دے کر چلی گئی۔ اسی شام ماں کی طبیعت خراب ہوئی، ان کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا اور سانسیں تیز ہو رہی تھی۔ نانی نے پریشان ہو کر کہا، چل بیٹا اسپتال چلتے ہیں، صبح ہوتے ہوتے اور بگاڑ ہو گیا تو مسئلہ ہو جائے گا۔ صبح ماں اور نانی اسپتال جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ نانی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، بیٹا اسکول چل، ہم جلدی واپس آ جائیں گے۔ میں نے ماں کو ایک نظر دیکھا، ان کی آنکھوں میں تھکن تھی مگر چہرے پر مسکراہٹ زبردستی سجی تھی۔ جلدی آنا ماں۔ ماں نے مجھے گلے لگا کر کہا، چلو جاؤ، میری دعا تمہارے ساتھ ہے۔ اس دن اسکول کا ہر لمحہ بوجھل تھا، میرا دھیان پڑھائی بھی نہیں لگ رہا تھا۔ بار بار گھڑی دیکھتی، دل میں ایک بے چینی سی تھی۔ جب اسکول سے نکلی تو سوچا جلدی گھر پہنچوں۔ جیسے ہی گلی کے کونے پر پہنچی تو دروازے پر ہجوم دیکھا۔ میرے قدم رک گئے۔ ایک عورت نے مجھے دیکھ کر کہا، بیٹا تم اندر مت جاؤ، تمہاری نانی اور ماں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، میں بغیر کچھ کہے اندر دوڑ گئی۔ صحن میں سفید چادریں بچھی تھی، نانی اور ماں کے جسم بے حس پڑے تھے اور ان کے چہرے پر زخموں کے نشان تھے۔ مجھے ان کے چہروں سے نظریں ہٹانا مشکل ہو رہا تھا۔ آواز میرے حلق میں اٹک گئی، میں بس دیکھتی رہی بے حرکت۔ محلے کی عورتیں مجھے سنبھال لیا لیکن میرا دل سنبھلنے کو تیار نہیں تھا۔ ماں اور نانی ایک ساتھ چلی گئی، میرا سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ خالہ جنازے پر آئیں مگر ان کے چہرے پر افسوس کم اور تسلی کی جھوٹی مسکراہٹ زیادہ تھی۔ ان کی بیٹیاں صحن میں ادھر ادھر گھومتی رہیں جیسے یہ سب ان کے لیے عام ہو۔ ماں اور نانی کے دفن ہونے کے اگلے ہی دن خالہ نے میرے سامنے اعلان کیا، یہ گھر اب میرا ہے، اب تو یہاں میرے ساتھ ہی رہو گی۔ میں خاموش رہی، میرے پاس اور کوئی جگہ نہیں تھی۔ نانی کے کمرے میں اب خالہ کی بیٹیاں سو رہی تھیں۔ ماں کے کمرے کی الماری خالہ نے کھول دی تھی، ان کے کپڑے اور چیزیں بیگ میں بھر لی گئی۔ میں کونے کے ایک بستر پر بیٹھی صرف یہ دیکھتی رہی۔ خالہ نے میری طرف دیکھ کر کہا، اب تم میرے ساتھ رہو گی، میرے گھر کے کام کرو گی، تمہاری ماں تو کھا گئی سب کچھ، اب تم حساب برابر کرو گی۔ میں نے کچھ نہیں کہا، میرے اندر آواز باقی نہیں رہی تھی۔ اسی رات جب سب سو رہے تھے میں نے نانی کے صندوق میں چھپا ایک کاغذ نکالا۔ نانا کے دستخط والا وہ کاغذ تھا جس پر لکھا تھا کہ یہ مکان اور دکانیں نانی کے نام ہیں، مگر وہ اب اس دنیا میں نہیں تھی۔ کاغذ کسی کام کا نہیں رہا تھا۔ خالہ نے اگلے دن سب دکانوں کا کرایہ اکٹھا کیا اور کسی سے کچھ کہے بغیر اپنی مرضی سے بانٹ لیا۔ ایک پرانی جاننے والی خاتون نے کہا، بی بی یہ تو بیوہ اور یتیم کا حق ہے۔ خالہ نے ترش لہجے میں کہا، یتیم اب میرے سائے میں ہے اور جو حق میرا ہے وہ میں لوں گی۔ اس دن کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ جو کچھ بھی بچا تھا وہ بھی اب ختم ہو چکا ہے۔ خالہ نے جب مجھے گھر میں رہنے کی اجازت دی تو یہ بات واضح کر دی کہ میں ان کی بیٹی نہیں ہوں بلکہ نوکرانی ہوں۔ میرے سونے کا کوئی مستقل انتظام نہیں تھا، کبھی صحن میں پرانے بستر پر، کبھی چھت پر ٹھنڈی ہواؤں میں۔ کھانے کو بھی تب ملتا جب سب کچھ ختم ہو جاتا۔ ان کی بیٹیاں اگر ایک سیب کھاتی تو مجھے چھلکا دے دیتی۔ صبح سویرے جب سب سو رہی ہوتی مجھے اٹھا دیا جاتا، جا برتن دھو، آٹا گوندھ، جھاڑو لگا اور بیٹھی دکھائی نہ دینا۔ خالہ کا حکم تھا اور انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ ان کی آواز میرے کانوں میں مسلسل گونجتی رہتی، تمہاری ماں نے میرے باپ کو مجھ سے چھینا، اب تم ساری زندگی مجھ سے کام لے کر حساب چکاؤ گی۔ میں چھوٹی تھی مگر کام بڑے لوگوں والے تھے، اسکول جانے کی اجازت تو ویسے ہی نہیں تھی۔ خالہ کہتی، تعلیم تو تم جیسی لڑکیوں کے لیے نہیں، تمہیں تو روٹی پکانا اور پاؤں دبانا سیکھنا ہے۔ ان کے شوہر جنہیں میں خالو کہتی تھی ایک خاموش تماشائی تھے، نہ کبھی مجھے روکا نہ کبھی کچھ کہا۔ ان کے لیے شاید میں گھر کے سامان کی طرح تھی، بے جان۔ ایک دن ان کی بڑی بیٹی نے میری کاپی پھاڑ دی، میں نے کچھ کہا تو خالہ نے آ کر زور سے میرے منہ پر تمانچہ مارا، تو اب میری بیٹیوں سے زبان لڑائے گی؟ تیری ماں نے مجھے زبان دکھائی تھی، اب تو بھی کرے گی؟ میری ناک سے خون بہنے لگا مگر وہ رکی نہیں۔ صاف کر اسے اور جا کے باتھ روم دھو، بدبو آ رہی ہے۔ میں نے کپڑا لیا اور خاموشی سے خون صاف کیا۔ بچپن ختم ہو چکا تھا، باقی کچھ بچا نہیں تھا۔ گھر میں روز ایک نیا بہانہ بنتا،
کبھی سالن میں نمک زیادہ ہونے پر تانا، سیکھا کچھ بھی نہیں، بس ماں کی طرح کھانا آتا تھا تجھے۔ کبھی جھاڑو دیر سے لگنے پر جوتا پھینکا جاتا۔ خالہ کی چھوٹی بیٹی اکثر میرے بال کھینچ کر ہنسی۔ امی کہتی ہیں تو منحوس ہے، اس لیے ہم پر برکت نہیں آتی۔ میں خاموش رہتی، جیسے میری زبان کہیں چھن گئی ہو۔ سچ یہی تھا کہ میرے پاس بولنے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں۔ خالہ کے شوہر اکثر مجھ پر آوازیں کستے، چل جلدی کر کے پانی لا، دیکھ ہم نے تجھے پالا ہے، احسان نہ بھولنا۔ احسان کا یہ بوجھ اتنا بھاری ہو چکا تھا کہ میری سانس رکنے لگی تھی۔ ایک بار میں نے سالن بنانے میں دیر کر دی۔ خالہ باورچی خانے میں آئیں اور زور سے میری کمر پر چھڑی ماری۔ یہ بھی کام ہے؟ جب سے آئی ہے بس ناک میں دم کر رکھا ہے۔ میں نے روتے ہوئے کہا، خالہ تھوڑی طبیعت خراب تھی۔ طبیعت خراب تھی تو کیا ہم تجھے آرام کرنے کو رکھے ہیں؟ یہ محل نہیں، نوکری کی جگہ ہے۔ ان کی بیٹیاں روز بروز زیادہ نڈر ہو گئی۔ کبھی میری چپل چھپا دیتی، کبھی میرے کپڑے چھت پر پھینک دیتی۔ میں اگر کچھ کہتی تو خالہ خود انہیں شاباش دیتی۔ بچیاں ہیں، کھیل رہی ہیں۔ ایک دن جب محلے کی ایک عورت ہمارے گھر کام کرنے آئی، اس نے مجھے کچن میں روتے دیکھا، قریب آ کر بولی، کیا ہوا بیٹی؟ میں نے کچھ نہیں کہا، صرف آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ عورت میرے سر پر ہاتھ رکھ کر بولی، اللہ سب دیکھتا ہے، صبر کر، ایک دن انصاف ضرور ملے گا۔ خالہ نے ہمیں دیکھ لیا اور فوراً بولی، اپنا کام کر اور دوسروں کے بچوں سے بات نہ کیا کر۔ اس عورت نے مجھے دیکھ کر آہستہ سے کہا، تمہارا بچپن چھینا جا رہا ہے، مگر تم ہارنا مت۔ میں جب کمرے میں جاتی تو نانی کے پرانی شال لے کر لیٹ جاتی، اسے سینے سے لگاتی جیسے وہ میرے آس پاس ہو۔ ماں کی آوازیں مجھے یاد آتی، ان کے لمس کی کمی دل کو کاٹتی۔ ایک دن خالہ نے اپنے شوہر سے کہا، یہ لڑکی بوجھ بنتی جا رہی ہے، کیا کریں گے اس کا؟ خالو بولے، چھوڑو، جب تک مفت کی نوکری مل رہی ہے رکھو، بعد میں سوچیں گے۔ خالہ ہنس کر بولی، ماں نے میرے بچپن کا سکون چھینا تھا، اب میں اس کا سکون چھینوں گی۔ اس رات مجھے نیند نہیں آئی۔ میں چھت پر چپ چاپ بیٹھی آسمان کو دیکھتی رہی۔ کوئی ستارہ مجھے اپنے جیسا لگتا، تنہا، بے آواز مگر زندہ۔ خالہ کا گھر میرے لیے ایک زندہ قبر بن چکا تھا، ہر دن ایک نیا زخم، ہر رات ایک نئی اذیت۔ میں اب نہ صرف جسمانی طور پر قید تھی بلکہ میرے ذہن پر بھی تالے لگ چکی تھی۔ بولنے، ہنسنے، سوچنے کی آزادی چھن چکی تھی۔ خالہ نے ایک دن کہا، تیری ماں تو کھا گئی ہمارے حصے کا سب کچھ، اب تو بھی ہمارا وقت برباد کر رہی ہے۔ بہتر ہے جلد ہی کوئی کام سیکھ لے تاکہ تجھے بیچ کر کچھ وصول ہو جائے۔ یہ سن کر میں نے سوچا، شاید اب اگلا قدم قید سے زیادہ ہوگا۔ ایک دن ناشتہ بناتے وقت ان کی بیٹی نے ایک پلیٹ میری طرف پھینکی، جو میرے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گئی اور ٹوٹ گئی۔ خالہ نے اتنی زور سے چیخا کہ پورا گھر سن ہو گیا۔ یہ دیکھو، میرے نئے ڈنر سیٹ کی پلیٹ توڑ دی، لاکھ بار کہا ہے ان چیزوں سے دور رہ۔ میں نے لرزتے ہوئے کہا، خالہ جی غلطی ہو گئی، میں نہیں لے آؤں گی۔ نہیں لائے گی تو؟ خالہ باورچی خانے میں آئی، چولہا جل رہا تھا۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور چولہے پر رکھ دیا۔ یہ ہے تیری سزا۔ میری چیخ نکل گئی، خالہ چھوڑ دیں، جلا دیا ہاتھ۔ لیکن خالہ کے چہرے پر ذرا نرمی نہ آئی، الٹا کہا، آئندہ کوئی چیز توڑی تو یاد رکھنا، پورا جسم جلا دوں گی۔ میں زمین پر بیٹھ گئی، ہاتھ جل رہا تھا، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے لیکن کسی نے پانی تک نہ دیا۔ اس کے بعد 2 دن تک مجھے کھانے کو کچھ نہیں ملا۔ خالہ کہتی، تو کھانے کے قابل ہی نہیں، بیکار نوکرا۔ خالو بھی دیکھتے مگر کبھی زبان نہ کھولتی۔ ایک شام خالہ نے مجھے پکارا، یہ جو کپڑے دھوئے ہیں ان پر دوبارہ صابن لگا، ڈھنگ سے دھونا نہیں آتا۔ میں نے ہمت کر کے کہا، خالہ ہاتھ جلا ہوا ہے، تکلیف ہو رہی ہے۔ تکلیف؟ ہم نے تو سوچا تھا تم پتھر کی ہو، جذبات کہاں سے آ گئے؟ خالہ نے پھر چپل اتاری اور زور سے میری پیٹھ پر مارا، یہ لے، اب ٹھیک ہو گئی تکلیف؟ ان کی بڑی بیٹی نے کہکا لگایا، امی اس پر تو سیریس فلم بننی چاہیے، نوکرانی کی بغاوت۔ خالہ نے ہنستے ہوئے کہا، یہ بغاوت کرے گی؟ اس کی ماں نے جو عزت لوٹی تھی اب یہ اپنی عزت بھول جائے۔ جب میرا ہاتھ بالکل سوج گیا، خالہ نے کہا، یہ سب ڈرامہ ہے، رات کو جھاڑو لگانا مت بھولنا۔ میں نے سر ہلایا اور دبے قدموں کچن کی طرف چل دی۔ کبھی کبھی خالہ کی بیٹیاں رات کو میرے بستر پر آ کر پانی پھینکتی تھی، پھر ہنس کر کہتی، اب جا صحن میں سو۔ میں بھیگی چادر اٹھا کر چھت پر چلی جاتی، جہاں کتے بھونکتے، مچھر کاٹتے اور نیند کوسوں دور ہوتی۔
اب دن مجھے کام کے بعد کمرے سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ ان کی بیٹی نائلہ کھانے کی پلیٹ لے کر آئی، لیکن اندر پھینک کر بولی، چوروں کو ایسے ہی کھانا دینا چاہیے۔ میں نے کہا، میں نے کیا چوری کی ہے؟ امی کہتی ہیں تم نے ان کی زندگی برباد کی، اب تمہیں زندگی کا مزہ نہیں لینے دیں گی۔ ان سب کے رویے ایک جیسے ہو چکے تھے، نہ کسی کو ترس آتا نہ رحم۔ جب ان کی چھوٹی بیٹی نے ایک دن میری کاپیاں پھاڑ کر مجھ سے کہا، پڑھ لکھ کر کیا کرے گی؟ امی کہتی ہیں تجھے شادی بھی نہیں کرنی، ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گی، تو میں اندر سے ٹوٹ گئی۔ خالہ نے سچ میں سب طے کر لیا تھا۔ وہ بار بار خالو سے کہتی، یہ لڑکی ہاتھ سے نکلنے لگی ہے، اب یا تو اسے ٹھیک کر دو یا یتیم خانے بھیج دو۔ خالو جواب دیتے، رکھو، مفت کی نوکری کروا رہی ہے، کام تو آتی ہے۔ ایک دن میں نے چپکے سے خالہ کے کمرے سے باتیں سنی۔ خالو کہہ رہے تھے، یہ لڑکی اب بڑی ہو گئی ہے، نہ رشتے دار ہے نہ خاندان، اور شادی کا خرچہ بھی ہمیں ہی اٹھانا پڑے گا، بہتر ہے اسے کسی یتیم خانے بھیج دیں۔ خالہ نے جواب دیا، نہیں، یتیم خانہ؟ پاگل ہو کیا؟ اتنی محنت سے پال رہی ہوں، نوکرانی مفت میں ملی ہوئی ہے، شادی تو دور کی بات، میں تو چاہتی ہوں یہ ساری عمر میرے گھر میں رہے، اور جتنا میں اسے تکلیف دیتی ہوں مجھے اتنا سکون ملتا ہے۔ میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی، اندر کچھ ٹوٹ گیا تھا۔ پہلی بار مجھے لگا کہ یہاں رہنے سے بہتر ہے کہ میں خود اپنا فیصلہ کروں۔ اسی لمحے میرے دل میں خیال آیا، یتیم خانہ، اگر وہ مجھے بھیجنے کا سوچ رہے ہیں تو میں خود کیوں نہ چلی جاؤں، کم از کم وہاں کوئی مجھے جلا کر سزا نہیں دے گا۔ اگلی صبح سب لوگ دوپہر کے کھانے کے بعد اے سی والے کمرے میں لیٹے آرام کر رہے تھے۔ خالہ کی چابیاں صوفے پر تھیں۔ میں نے دبے قدموں چپل ہاتھ میں لی، کمرے میں داخل ہوئی اور ان کی پرس سے 4-5 نوٹ نکال لیے۔ رکشے کا کرایہ اندازے سے ذہن میں رکھا تھا۔ میں نے دروازہ آہستہ سے کھولا اور باہر نکل آئی۔ گلی سنسان تھی، گرمی شدید تھی، لیکن میرے دل میں ایک عجیب سی ٹھنڈک تھی، جیسے میں خود کو آزاد کرنے جا رہی ہوں۔ میں نے گلی کے نکڑ پر ایک رکشہ روکا۔ رکشے والے نے پوچھا، کہاں جا رہے ہیں بچی؟ میں نے جھجکتے ہوئے کہا، کسی یتیم خانے لے جائیں۔ رکشے والے نے حیرت سے دیکھا، اکیلی جا رہی ہو؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور کہا، ضرورت ہے۔ رکشے کی گھنٹیوں کے ساتھ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ راستے بھر میں اپنے اندر ایک فیصلہ پختہ کرتی رہی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، اب میں واپس نہیں جاؤں گی۔ رکشہ جیسے یتیم خانے کے دروازے پر رکا، میں نے رقم دی اور باہر نکل آئی۔ سامنے ایک پرانا سا دروازہ تھا جس کے اوپر لکھا تھا، بچوں کا سایہ یتیم خانہ۔ دروازہ کھولتے ہی بچوں کے کہکوں کی آوازیں سنائی دی۔ کچھ بچے سائیکل پر، کچھ ریت میں کھیل رہے تھے۔ میں نے پہلی بار ایسے بچوں کو خوش دیکھا جن کے ماں باپ نہیں تھے۔ ایک عورت سامنے آئی، سر پر دوپٹہ، چہرے پر سنجیدگی۔ میں نے کہا، میں یہاں رہنا چاہتی ہوں، میں اکیلی ہوں۔ عورت نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا اور کہا، تم چھوٹی نہیں ہو، ہم یہاں صرف چھوٹے بچوں کو رکھتے ہیں، جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو خود اپنا راستہ بناتے ہیں۔ میں نے کہا، میرے پاس نہ گھر ہے نہ پناہ، میں صرف رہنے کی جگہ مانگ رہی ہوں۔ وہ خاموش ہو گئی، پھر بولی، ایک رات رہ سکتی ہو لیکن کل فیصلہ کریں گے۔ رات یتیم خانے میں سکون سے کٹی۔ فرش پر بچھے صاف بستروں کی مہک، کھانے کی پلیٹ میں سب کے برابر حصہ، اور سب سے بڑھ کر کسی نے ڈانٹا نہیں۔ صبح جب یتیم خانے کے ملازمہ نے دروازہ کھولا، میں فرش پر بچھی چادر میں لپٹی نیند سے جاگ گئی۔ باہر بچوں کی آوازیں تھی، کسی کے ہنسنے کی، کسی کے جھگڑنے کی، ایک الگ سی فضا تھی۔ میں نے زندگی میں پہلی بار یہ سوچا کہ شاید یہاں میں کسی کے تانوں کے بغیر جی سکوں۔ کمرے سے نکلی تو ایک چھوٹا سا لان دکھائی دیا۔ 2 بچے درخت کے نیچے بیٹھ کر خاک میں گاڑیوں سے کھیل رہے تھے۔ ایک طرف کچن کا دروازہ کھلا تھا جہاں سے سالن کی خوشبو آ رہی تھی۔ اندر مالکن بیٹھی تھی، ان کے سامنے ایک فائل، کچھ نوٹس اور ایک موبائل فون رکھا تھا۔ انہوں نے میری طرف دیکھا، آج تمہیں یہاں کے اصول سکھائے جائیں گے۔ کھانے کے اوقات مقرر ہے، صفائی کا وقت مقرر ہے، اور ہر بچہ کچھ نہ کچھ ذمہ داری لیتا ہے۔ تم چھوٹی نہیں ہو، اس لیے تمہیں بھی بچوں کی مدد کرنی ہوگی۔ میں نے سر ہلایا، جی، جو کہیں گی کروں گی۔ انہوں نے کاغذوں میں کچھ لکھا، پھر میری طرف دیکھا، تمہیں مستقل طور پر رکھنے کا فیصلہ ہم کل کریں گے۔ آج تم بس دیکھو، سیکھو اور اپنا رویہ ظاہر کرو کہ تم یہاں کی ہو یا نہیں۔ اس دن مجھے ایک لڑکی کے ساتھ لگا دیا گیا جو صبح کے وقت بچوں کو تیار کرتی تھی۔ وہ 8 برس کے ذریعہ کو تیار کر رہی تھی جس سے روز باتھ روم سے ڈر لگتا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر کہا،
آؤ میں تمہیں ہاتھ پکڑ کے لے چلتی ہوں، کوئی چیز نہیں آئے گی۔ زریہ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ پہلی بار مجھے لگا کہ شاید میں کسی کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہوں۔ دوپہر کو جب کھانے کی بات سب بچے کلیلہ کر رہے تھے، مالکن نے مجھے بلا لیا۔ ان کے ساتھ ایک عورت بیٹھی تھی، وہی خالہ۔ اس بار ان کے انداز میں سختی نہیں، بے چینی تھی۔ خالہ نے کہا، واپس آ جاؤ، میں وعدہ کرتی ہوں ویسا سلوک نہیں ہوگا۔ خالو بھی چاہتے ہیں تم واپس آؤ، ہم تمہیں بہتر کھانے، کپڑے اور آرام دیں گے۔ میں نے چپ رہ کر زمین کو دیکھا۔ مالکن نے پوچھا، کیا تم ان کے ساتھ واپس جانا چاہتی ہو؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں وہ سب نہیں سہ سکتی۔ خالہ نے زور دے کر کہا، تمہاری ماں کے جنازے میں شریک ہم ہی تھے، تمہیں اٹھایا ہم نے، اب انجان ہو رہی ہو۔ میں نے آہستہ سے کہا، میری ماں نے مجھے کبھی مارا نہیں تھا، آپ نے سب کچھ چھین لیا، اب میں خود کو بچانا چاہتی ہوں۔ مالکن نے بات کاٹ دی، ٹھیک ہے، تم جا سکتی ہو، لڑکی یہاں رہنا چاہتی ہے اور ہم اسے رکھیں گے۔ خالہ تیزی سے اٹھی، دروازے کی طرف بڑھی، پیچھے مڑے بغیر کہا، ایک دن پچھتاؤ گی۔ جب وہ چلی گئیں تو مالکن نے میری طرف دیکھا، اب تم یہاں کی ہو، لیکن ذمہ داریوں کے ساتھ، بچوں کی صفائی، کپڑے دھونا، وقت پر کھانا بنانا، اور کچھ وقت میں سلائی بھی سکھائیں گے۔ میں نے کہا، یہ سب کچھ پہلے بھی کرتی تھی، لیکن اب مجبوری نہیں، امید ہے۔ انہوں نے پہلی بار ہلکا سا مسکرایا، یہی جذبہ چاہیے ہمیں۔ اگلے دن میرا داخلہ رسمی طور پر مکمل ہوا۔ ایک رجسٹر میں میرا نام لکھا گیا، عمر، حالات اور ایک مختصر سا بیان کہ میں کسی قریبی رشتہ دار کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ انہوں نے میرا ہاتھ دیکھ کر ڈاکٹر کو بلایا۔ جلنے کے نشان کا علاج شروع کیا گیا۔ نرس نے دوا لگاتے ہوئے پوچھا، کب جلا تھا یہ؟ میں نے کہا، چولہے پر ہاتھ رکھ دیا گیا تھا، سزا میں۔ نرس نے نظر جھکائی، تم بہادر ہو۔ دوپہر میں مجھے کچن کے انچارج کے ساتھ کام دیا گیا، سبزی کاٹنا، بچوں کے برتن دھونا اور رات کے کھانے کی تیاری۔ میں نے جلدی جلدی سب کچھ سیکھا، اور جب رات ہوئی تو پہلی بار ایک بچے نے آ کر کہا، آج کھانا بہت اچھا تھا، آپ نے بنایا؟ میں نے مسکرا کر کہا، سب نے مل کے بنایا ہے۔ اگلے چند دنوں میں بچوں کے ساتھ میرا تعلق بڑھنے لگا۔ وہ مجھ سے کہانیاں سننا چاہتے، میرے ساتھ بیٹھ کر کھیلنا چاہتے اور مجھے بڑی بہن کہہ کر بلاتے۔ ایک دن جب زریہ بیمار ہوئی تو میں نے ساری رات اس کے پاس بیٹھ کر تیمہ داری کی۔ مالکن نے صبح کہا، یہ جذبہ ثابت کرتا ہے کہ تم رہنے کے قابل ہو۔ اس دن میں نے فیصلہ کیا کہ اب یہ جگہ صرف پناہ نہیں بلکہ میرا گھر ہے۔ یتیم خانے میں رہتے ہوئے 6 مہینے ہو چکے تھے۔ روزانہ کی مصروفیات میری زندگی کا حصہ بن چکی تھی۔ صبح بچوں کو جگانا، ان کے یونیفارم تیار کرنا، ناشتہ بنانا، برتن دھونا، اور شام کو صفائی کے بعد کہانی سنانے کا وقت مقرر تھا۔ سب کچھ ایک نظم میں بندھا ہوا تھا، اور مجھے یہ نظم پہلی بار سکون دے رہی تھی۔ زریہ مجھے باجی کہتی تھی اور ہر جگہ میرے ساتھ رہتی تھی۔ وہ اکثر میرے پاس آ کر کہتی، باجی آج رات والی کہانی جلدی سنانا، کل والی سن کے نیند بہت اچھی آئی تھی۔ میں ہنس کر کہتی، ٹھیک ہے، لیکن پہلے کھانا ختم کرو، پھر کہانی ملے گی۔ کچن کے انچارج باجی رضیہ کبھی کبھار میرے کام سے خوش ہو کر کہتی، تو نے تو آتے ہی نظام سنوار دیا۔ میں کہتی ہوں ان بچوں کو اپنے جیسا بنائے گی۔ وہ جب خوش ہوتی تو جیب سے 10-20 روپے نکال کر میرے ہاتھ میں رکھ دیتی، لے رکھ، انعام ہے تیرے کام کا۔ شروع میں یہ معمولی رقم لگتی تھی، لیکن میں نے اسے سنبھالنا شروع کیا۔ کبھی رضیہ باجی دیتی، کبھی مالکن، کبھی کوئی مہمان جو بچوں سے ملنے آتا۔ اگر میرا کام پسند آتا تو 10 روپے، کبھی 50 روپے ہاتھ پر رکھ دیتا۔ میرے پاس ایک پرانی پلاسٹک کی ڈبیا تھی جس میں یہ پیسے چھپا کر رکھتی تھی۔ روزانہ رات کو گن کر بند کر دی تھی۔ کچھ نیا کرنے کی خواہش تھی اور میں اس کا کوئی مقصد بنانا چاہتی تھی۔ ایک دن زریہ میرے پاس آ کر کہنے لگی، باجی آپ کے کپڑے ہمیشہ پرانے ہوتے ہیں، جب آپ نئے کپڑے لیں گی نا تو آپ شہزادی لگیں گی۔ میں نے مسکرا کر کہا، بس تھوڑے پیسے اور جمع ہو جائیں تو ایک نیا سوٹ لوں گی۔ وہ خوش ہو کر تالیاں بجانے لگی۔ پھر میں آپ کے ساتھ بازار چلوں گی؟ نہیں، چھوٹے بچوں کو بازار نہیں لے جاتی، لیکن واپسی پر تیرے لیے چاکلیٹ ضرور لاؤں گی۔ 6 مہینے مکمل ہونے پر میں نے اپنے پیسے نکال کر دیے، پورے 3000 روپے تھے۔ میرے لیے یہ خزانہ تھا۔ میں نے رضیہ باجی کو بتایا، میں سوٹ خریدنا چاہتی ہوں، اجازت مل سکتی ہے؟ انہوں نے مالکن سے بات کی۔ مالکن نے کہا، تم نے بہت محنت کی ہے، تمہیں یہ خوشی ملنی چاہیے، لیکن یاد رکھو
باہر جا کر سیدھے بازار جانا، جلدی لوٹ آنا۔ اگلے دن میں نے اپنے جمع کیے ہوئے پیسے سنبھالے، دوپٹہ اچھی طرح اوڑھا اور تنہا باہر نکلی۔ بازار پہنچ کر میں نے کئی دکانیں دیکھی، ہر کپڑے کو ہاتھ لگایا، رنگ دیکھے، کپڑے کی مضبوطی پر غور کیا۔ آخرکار ایک فیروزی رنگ کا سوٹ پسند آ گیا۔ دکاندار نے کہا، یہ سوٹ آپ پر بہت جچے گا، کڑھائی بھی ہے، کپڑا بھی نرم ہے۔ بازار کی گہما گہمی میں جب میں نے اپنی پسند کا فیروزی رنگ کا سوٹ خریدا تو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں نے اپنی چھوٹی سی دنیا جیت لی ہو۔ دکاندار نے سوٹ ایک صاف شاپر میں رکھ کر میرے حوالے کیا۔ میں نے رقم دی اور اسے سینے سے لگا لیا۔ واپسی پر قدم ہلکے ہو چکے تھے، دل بار بار شاپر کی طرف جاتا۔ سڑک پار کرتے ہوئے ایک لمحے کو خیال آیا، یہ پہنوں گی تو سب کہیں گے کتنی پیاری لگ رہی ہو۔ راستے میں چلتے چلتے بیگ کھولا اور ایک بار پھر سوٹ کو نکال کر دیکھا۔ کڑھائی روشنی میں چمک رہی تھی۔ میں نے بیگ دوبارہ بند کیا اور خوشی خوشی سڑک پار کرنے لگی، لیکن جیسے ہی میں سڑک کے بیچ پہنچی، ایک تیز رفتار گاڑی میرے سامنے آ گئی۔ میں گھبرا کر پیچھے ہٹی، لیکن ٹکر لگ ہی گئی۔ جھٹکا ایسا تھا کہ میں زمین پر جا گری اور میرا بیگ اچھل کر ایک طرف جا گیا۔ زمین پر گری ہوئی میں نے فوری بیگ کو دیکھا، وہ کیچڑ میں پڑا تھا۔ دل دھڑکنے لگا، اٹھ کر دوڑی، بیگ اٹھایا، شاپر کھولا، اور جو منظر سامنے آیا وہ میرے لیے سب کچھ توڑ دینے والا تھا۔ سوٹ کیچڑ سے لت پت ہو چکا تھا، سفید دھاگے مٹی میں سیاہ ہو گئے تھے، اور کڑھائی اب بس ایک دھندلا دھبا لگ رہی تھی۔ میں زمین پر بیٹھ گئی، بیگ تو گود میں رکھا اور چپ چاپ رونے لگی۔ آنسو بہنے لگی، لیکن آواز بند تھی، کچھ بولنے کا ہوش نہیں تھا۔ صرف ایک بات دل میں گونج رہی تھی، 6 مہینے بچت کی تھی۔ گاڑی سے ایک جوان شخص باہر نکلا، صاف ستھرا لباس، لمبا قد، مگر چہرے پر غصہ۔ اس نے دروازہ زور سے بند کیا اور تیزی سے میری طرف بڑھا۔ اندھا دھند سڑک پار کرتی ہوں، دیکھ کے نہیں چل سکتی؟ میں نے اس کی طرف نہیں دیکھا، بس شاپر سے سوٹ نکال کر ہاتھ میں لے لیا اور کیچڑ سے گندے دھاگوں کو دیکھتے ہوئے ہولے سے کہا، یہ سوٹ تھا 3000 روپے کا، اب خراب ہو گیا۔ اس کی آواز بدلی، 3000 کا سوٹ تم نے خود خریدا تھا؟ میں نے سر ہلایا، جی، اپنے پیسوں سے، 6 مہینے جمع کیے تھے۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، چلو میں تمہیں نیا دلوا دیتا ہوں۔ میں نے نظریں اٹھائیں، نہیں شکریہ، میں خود سے دوبارہ خرید لوں گی۔ وہ تھوڑا حیران ہوا، یہاں لوگ حادثے کا بہانہ بنا کر لاکھوں مانگ لیتے ہیں، اور تم کہہ رہی ہو دوبارہ کماؤں گی؟ میں نے کہا، مجھے کسی سے لینا نہیں آتا، بس اپنی چیز خود چاہتی ہوں۔ اس نے کہا، لیکن نقصان میں نے کیا ہے، ذمہ داری میری ہے، یہ اصول ہونا چاہیے، تمہارا نہیں۔ میں نے بات بدلی، آپ نے ہسپتال تو نہیں پہنچایا، بس سوٹ خراب ہوا ہے، وہ میں سنبھال لوں گی۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، ایسا کرو ایک بار میرے ساتھ بازار چلو، صرف دیکھنے کے لیے، کچھ خریدنا نہ خریدنا تمہاری مرضی۔ میں نے انکار نہ کیا، لیکن اندر فیصلہ کر لیا تھا کہ کچھ نہیں لوں گی۔ ہم قریب کی ایک دکان پر گئے۔ دکاندار نے پوچھا، کیا دکھاؤں بھائی صاحب؟ اس شخص نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ان کے لیے۔ دکاندار نے کئی سوٹ نکالے، میں خاموشی سے دیکھتی رہی۔ ایک ہلکے گلابی رنگ کا سوٹ مجھے پسند آیا، مگر میں نے کہا، اچھا ہے لیکن میں بعد میں خود آ کر لوں گی۔ اس نے دکاندار سے کہا، یہی پیک کر دے، پھر میری طرف دیکھا، یہ میری طرف سے نہیں، تمہارے نقصان کا ازالہ ہے۔ دکاندار نے سوٹ پیک کیا، بیگ تھمایا اور ہم باہر آ گئے۔ راستے میں اس نے پوچھا، کہاں رہتی ہو؟ میں نے تھوڑے توقف کے بعد کہا، یتیم خانے میں، بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہوں۔ اس نے کہا، اور پڑھائی؟ میں نے سر جھکایا، ابھی تو نہیں ہو رہی، وقت ہی نہیں ملتا۔ وہ بولا، پڑھنا چاہیے تمہیں، تم میں ضد ہے کچھ کر دکھانے کی۔ میں خاموش رہی۔ جب یتیم خانے کے گیٹ پر پہنچے تو اس نے رک کر کہا، اگر کبھی کسی مدد کی ضرورت ہو تو بتانا۔ میں نے کہا، نہیں، میں عادی ہوں اپنے بل پر چلنے کی، مدد عادت بن جائے تو خود ہی مر جاتی ہے۔ اس نے تھوڑا سا مسکرا کر سر ہلایا، ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھو، دنیا میں ہر مدد احسان نہیں ہوتی، کچھ ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں۔ میں گیٹ کے اندر داخل ہو گئی، ہاتھ میں نیا سوٹ تھا مگر دل میں وہی پرانی سوچ، اگر عزت سے کچھ ملا ہے تو شاید دنیا بدل بھی سکتی ہے۔ اگلے دن صبح میں حسب معمول کچن میں مصروف تھی کہ رضیہ باجی نے آ کر آواز دی، او لڑکی، ذرا مالکن کے کمرے میں آنا، کوئی مہمان آیا ہے، تم سے ملنا چاہتا ہے۔ میں نے چونک کر پوچھا، مجھ سے؟
انہوں نے کندھے اچکا کر کہا، ہاں، شاید وہی شخص ہے جس نے تمہیں کل یتیم خانے تک چھوڑا تھا۔ میں نے ہاتھ دھوئے، دوپٹہ سنوارا اور مالکن کے کمرے کی طرف چل دی۔ دروازے پر دستک دی۔ اندر داخل ہوئی تو وہی شخص کرسی پر بیٹھا تھا۔ مالکن کرسی کے پیچھے کھڑی تھی۔ چہرے پر الجھن اور سوال تھا۔ اس نے مجھے دیکھ کر سر ہلایا۔ السلام علیکم، امید ہے آپ کی طبیعت اب بہتر ہے۔ میں نے آہستہ سے جواب دیا۔ جی بہتر ہوں، شکریہ۔ مالکن نے سنجیدگی سے پوچھا، آپ جانتی ہیں اس شخص کو؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، صرف کل ملاقات ہوئی تھی۔ اس شخص نے بات سنبھالی۔ جی، میں جانتا ہوں یہ غیر رسمی لگے گا، لیکن میں ان کی غیرت اور حوصلے سے متاثر ہوا ہوں۔ جب یہ گاڑی سے ٹکرا گئی اور پھر بھی اپنی بات پر قائم رہی تو لگا یہ عام لڑکی نہیں۔ مالکہ نے سخت لہجے میں کہا، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ وہ سیدھا ہو کر بیٹھا۔ میں ان سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے سکوت چھا گیا۔ میری سانسیں تھم گئی۔ مالکہ نے میری طرف دیکھا جیسے میرا رد عمل جانچ رہی ہوں۔ میں نے نظریں جھکا لی۔ ذہن میں ہزار سوال تھے مگر زبان بند۔ مالکن نے کہا، یہ جذباتی فیصلہ لگتا ہے۔ ہم یہاں ہر روز ایسے لوگ نہیں دیکھتے جو ایک حادثے پر رشتہ لے کر آ جائیں۔ اس نے تحمل سے جواب دیا، میں جذباتی نہیں، سمجھدار ہوں۔ میرے گھر میں سب کچھ ہے مگر کوئی اپنائیت نہیں۔ ان میں وہ خودداری ہے جو کسی کتاب میں نہیں ملتی۔ مالکن نے میری طرف دیکھا، تم کیا چاہتی ہو؟ میں نے دھیرے سے کہا، میں نے کبھی اس زاویے سے سوچا ہی نہیں، لیکن اگر نیت صاف ہو تو بات ہو سکتی ہے۔ اس نے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو میری والدہ کچھ دن میں آئیں گی۔ وہ آپ سے مل کر رسمی بات کرنا چاہتی ہیں۔ مالکن نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں مکمل اطمینان درکار ہوگا۔ یہ لڑکی ہم پر امانت ہے۔ فیصلہ سوچ سمجھ کر ہوگا۔ وہ شخص اٹھا، شکریہ، میں جلد واپسی کروں گا۔ جب وہ چلا گیا، مالکن نے دروازہ بند کیا اور میری طرف دیکھ کر کہا، تم جانتی ہو یہ سب آسان نہیں۔ تمہارا ماضی، تمہاری تنہائی، یہ سب کچھ اس شخص کو معلوم ہونا چاہیے۔ میں نے سر ہلایا۔ میں چھپاؤں گی نہیں، جو سچ ہے وہ سچ ہی رہے گا۔ اسی شام میں نے رضیہ باجی کو سارا واقعہ بتایا۔ وہ بولی، بیٹی، یہ قسمت کی بات ہوتی ہے۔ اگر سچ میں نیت صاف ہو تو روکنا نہیں چاہیے۔ اگلے 2 دن خاموشی سے گزرے۔ میں پہلے کی طرح کام کرتی رہی، بچوں کی دیکھ بھال، صفائی اور کچن کی ترتیب، مگر اندر کہیں کچھ بدلا ہوا محسوس ہو رہا تھا، جیسے زندگی ایک نیا در کھول رہی ہو۔ پھر تیسرے دن وہی شخص اپنی والدہ کے ساتھ آیا، ایک صاف ستھری باوقار خاتون جن کی آنکھوں میں نرمی تھی۔ مالکن نے ان کا استقبال کیا۔ بات چیت میں میرے بارے میں پوچھا گیا، میرے کردار، کام، رویے کے بارے میں۔ مالکن نے سچ سچ بتایا۔ خاتون نے کہا، ہم نے بہت لڑکیاں دیکھی ہیں، لیکن پہلی بار کسی ایسی لڑکی کو دیکھا جو یتیم ہو کر بھی سر جھکا کر جیتی ہے، مانگی بغیر، صرف حق سے۔ مجھے بلایا گیا۔ میں اندر داخل ہوئی، دوپٹہ درست کیا اور نظریں جھکا کر سلام کیا۔ خاتون نے مسکرا کر جواب دیا، بیٹا، تم سے مل کے اچھا لگا۔ تمہاری زندگی کی کہانی سنی ہے۔ اللہ نے شاید ہمارے بیٹے کے لیے تمہیں چنا ہے۔ میں نے نرمی سے کہا، جو قسمت کا لکھا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ انہوں نے مالکن سے کہا، ہم چاہیں گے نکاح سادہ ہو، یہی یتیم خانہ گواہ بنے۔ مالکن نے اس بات میں سر ہلایا۔ اگر لڑکی تیار ہے تو ہم راضی ہیں۔ وہ دن میرے لیے کسی خواب کی مانند تھا۔ ایک انجان شخص جو کل تک میرے لیے اجنبی تھا، آج میرے مستقبل کا فیصلہ کر رہا تھا، لیکن اس میں زبردستی نہیں تھی، صرف عزت، اختیار اور احترام تھا۔ وہ پہلی ملاقات تھی جس نے میری پوری زندگی سمت بدل دی۔ نکاح کی تاریخ قریب آ رہی تھی۔ یتیم خانے کی مالکہ نے مالدار مگر سادہ جوڑے کے انداز سے سب انتظامات کی ہدایت دی۔ انہوں نے رضیہ باجی کو کھانے کا بندوبست سپرد کیا اور لڑکیوں کو کہا، صفائی، سجاوٹ سب کچھ دل سے کرنا ہے۔ یہ شادی یہاں کی بیٹی کی ہے۔ میں صبح سے صفائی میں ہاتھ بٹاتی رہی۔ رضیہ باجی نے بار بار ٹوکا، آج کے دن تو صرف دلہن بن جا، باقی سب ہم پر چھوڑ دی۔ مگر میرے دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ یہ نئی زندگی، نیا رشتہ، سب کچھ اتنا اچانک ہو رہا تھا کہ سمجھنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ شام کو نکاح کی سادہ سی تقریب ہوئی۔ چند بچے، اسٹاف اور چند معزز مہمان۔ قاری صاحب نے چند آیات تلاوت کی اور میرے نام کے ساتھ نکاح کے الفاظ ادا کیے گئے۔ میں نے آہستگی سے قبول ہے کہا اور سب کے سامنے میری زندگی کا ایک نیا باب کھل گیا۔ بعد از نکاح سب نے دعائیں دی۔ میرے شوہر نے آ کر کہا، اب یہ گھر تمہارا ماضی نہیں،
تمہارا فخر ہوگا، تم جیسی بیوی پر کوئی بھی فخر کرے گا۔ میں نے صرف اتنا کہا، بس عزت چاہیے اور میں کبھی آپ کی عزت پر بوجھ نہیں بنوں گی۔ چند دنوں بعد میں ان کے گھر پہنچی، ایک شاندار مگر پرامن گھر جہاں ہر چیز سلیقے سے رکھی ہوئی، در و دیوار سے خوشبو آتی تھی، شاید سکون کی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی پہلی نظر سامنے لگی تصویروں پر پڑی۔ مختلف فریمز میں خاندان کی تصاویر تھی۔ میں ایک تصویر کے سامنے رکی، اس میں ایک مرد اور عورت مسکرا رہے تھے۔ مرد کا چہرہ کچھ جانا پہچانا لگا، دل میں ایک ہلکی سی گونج ہوئی، جیسے کہیں پہلے دیکھا ہو۔ تصویر کے قریب ہو کر میں نے غور کیا اور پھر جیسے زمین کھسک گئی ہو۔ میں نے آہستہ سے کہا، یہ کون ہے؟ میرے شوہر نے میرے پیچھے آ کر کہا، یہ میرے چاچو ہیں، انہوں نے مجھے بچپن سے پالا ہے، کیونکہ میرے والد کا انتقال بہت پہلے ہو گیا تھا۔ میں نے کپ کپاتی آواز میں کہا، میں انہیں پہچانتی ہوں۔ وہ حیرت سے بولا، تم کیسے جانتی ہو انہیں؟ میں نے تصویر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ میرے والد ہیں جنہوں نے میری ماں کو طلاق دی جب وہ مجھے جننے والی تھی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ شوہر نے کہا، تم ان کی بیٹی ہو؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ میری ماں کی شادی کے چند مہینے بعد انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ میری پیدائش کے وقت وہ غائب تھے، کبھی پلٹ کر پوچھا بھی نہیں کہ بچی زندہ ہے یا نہیں۔ وہ پیچھے ہٹا، صوفے پر بیٹھ گیا۔ یہ سب مجھے کبھی نہیں بتایا گیا۔ چاچو کہتے تھے کہ وہ بے اولاد ہیں اور ہمیشہ افسوس کرتے تھے کہ کاش ان کے بچے ہوتے۔ میں نے کہا، تو کیا وہ اب بھی یہاں نہیں ہوتے؟ نہیں، وہ امریکہ میں ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ رہتے ہیں۔ میں ان کا اکلوتا بھتیجا ہوں، وہی مجھے پالنے والے ہیں، مگر وہ خود کو ہمیشہ تنہا سمجھتی تھی۔ میں خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ زندگی کا یہ نیا موڑ ایک اور پرانی حقیقت سے جا ملا تھا۔ میرے شوہر نے آہستہ سے کہا، کیا تم چاہو گی کہ میں انہیں سب کچھ بتاؤں؟ میں نے کچھ دیر سوچ کر کہا، ہاں، لیکن صرف اس لیے نہیں کہ وہ میرے باپ ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ سچ جانے کہ ان کے ماضی کی ایک فصل ابھی بھی ادھوری کھڑی ہے۔ اسی رات میرے شوہر نے ویڈیو کال پر ان سے بات کی۔ باتوں ہی باتوں میں انہوں نے تصویر دکھائی اور کہا، چاچو، آپ کی بیٹی زندہ ہے اور وہ میری بیوی ہے۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی، پھر آواز آئی، کیا کہہ رہے ہو تم؟ میرے شوہر نے کہا، چاچو، آپ نے جو زندگی میں ایک فیصلہ کیا تھا، اس کا نتیجہ آج میرے نکاح میں آ کر کھڑا ہے۔ وہ لڑکی، وہ آپ کی ہی بیوی ہے۔ کال کے بعد میرے شوہر نے میری طرف دیکھا۔ وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں، تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے سر ہلایا۔ شاید اب وقت ہے کہ سچ کا سامنا ہو۔ میرے شوہر نے جب ان کے چاچو کو حقیقت بتائی تو ویڈیو کال کے دوسری طرف لمحوں تک خاموشی چھائی رہی۔ وہ شخص جو برسوں سے اپنے آپ کو بے اولاد سمجھتا رہا تھا، آج سن رہا تھا کہ اس کی بیٹی زندہ ہے اور وہ بیٹی اب اس کے بھتیجے کی بیوی ہے۔ کال ختم ہونے کے بعد میرے شوہر نے میری طرف دیکھا۔ چاچو کچھ دیر میں دوبارہ بات کریں گے، وہ بہت حیران ہیں اور شاید کچھ سنبھلنے کے لیے وقت چاہ رہی ہے۔ میں نے ہلکے سے کہا، کچھ حیرانیاں پوری زندگی بدل دیتی ہیں۔ اگلی صبح ہم حسب معمول ناشتہ کرنے بیٹھے۔ میرے شوہر نے خاموشی توڑی۔ چاچو کا میسج آیا ہے، وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں، کل کی فلائٹ سے روانہ ہوں گے۔ میں نے چائے کا کپ تھاما اور آہستگی سے کہا، کیا وہ مجھ سے ملنے آ رہے ہیں یا اپنے گناہ سے نجات لینے؟ شاید دونوں، مگر ایک بات طے ہے، وہ تمہیں اپنانے کو تیار ہیں۔ ان کی بیوی سے ان کے تعلقات سرد ہیں اور تم ان کی آخری امید بن گئی ہو۔ میں کچھ دیر سوچتی رہی، پھر پوچھا، کیا وہ جانتے ہیں کہ ماں نہیں رہی؟ نہیں، صرف اتنا کہ تم بچپن سے ایک دکھی زندگی گزار کر یہاں تک پہنچے ہو۔ اسی دن میں نے پرانے بکسے میں ماں کی شادی کی تصاویر نکالی۔ ان میں سے ایک تصویر میں ماں سفید لباس میں بیٹھی تھی اور ساتھ وہ شخص کھڑا تھا۔ مسکراتے چہرے کے پیچھے ایک کہانی چھپی تھی۔ میں نے تصویر شوہر کو دکھائی۔ یہ ہے میرا ماضی، اسی نے ہمیں چھوڑا تھا۔ میرے شوہر نے کہا، کل جب وہ آئیں گے تو یہ سب خود ان کے سامنے رکھنا، جو کہنا ہو کہہ دینا، دل میں بوجھ رکھ کر زندگی نہیں گزرتی۔ اگلی صبح جب ہم ایئرپورٹ پہنچے تو ایک بزرگ شخص ہاتھ میں سوٹ کیس لیے باہر آ رہے تھے۔ سفید بال، سنجیدہ چہرہ اور آنکھوں میں بے یقین۔ میرے شوہر ان کی طرف بڑھے۔ چاچو، خوش آمدید۔ انہوں نے میرے شوہر کو گلے لگایا، پھر میری طرف دیکھا جیسے وہ یقین کرنا چاہتے ہو پر کر نہیں پا رہے ہو۔ میں نے نظریں جھکائیں لیکن دل میں ہلچل تھی۔ گاڑی میں واپسی کے دوران وہ خاموش تھی۔ گھر پہنچ کر ڈرائنگ روم میں بیٹھی۔
میں نے ان کے سامنے وہی تصویر رکھ دی۔ یہ آپ ہیں اور یہ میری ماں جسے آپ نے چھوڑ دیا تھا جب وہ امید سے تھی۔ انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے تصویر اٹھائی، کچھ دیر تک دیکھتے رہے، پھر آہستہ سے کہا، میں نے سوچا تھا وہ سب ماضی میں رہ گیا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری ایک بیٹی، میں نے جملہ مکمل کیا، زندہ ہے اور یتیم خانے میں پلی بڑی ہے۔ انہوں نے سر جھکا لیا۔ میں نے بہت بڑی غلطی کی، تمہاری ماں کو صرف اس لیے چھوڑا کہ میں کسی اور سے محبت کرتا تھا۔ میں نے تمہارے وجود کے بارے میں کبھی پوچھا نہیں۔ کیوں؟ میں نے پہلی بار نظریں اٹھا کر کہا، کیوں نہیں پوچھا؟ کیا اتنی بے حسی جائز تھی؟ نہیں تھی، اور میں مانتا ہوں، مگر تب وقت، انا اور حالات نے آنکھیں بند کر دی تھی۔ اب سچ نے وہ آنکھیں کھول دی ہیں۔ میرے شوہر نے کہا، چاچو، آپ نے جو کیا وہ واپس نہیں آ سکتا، مگر اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ اس تعلق کو دفن کرنا ہے یا زندہ۔ میرے والد نے میری طرف دیکھا۔ میں تمہیں اپنی بیٹی ماننا چاہتا ہوں، اگر تم مجھے معاف کر سکو۔ میں نے کہا، معافی ایک لمحے میں نہیں دی جا سکتی۔ میں نے برسوں تک اس خلا کو جھیلا ہے، پر شاید ایک دن آ جائے جب میں دل سے معاف کر سکوں۔ انہوں نے اس بات میں سہ لیا۔ میں انتظار کروں گا، تمہیں جب لگے تب مجھے بیٹی کہہ دینا، تب تک میں خاموش رہوں گا، صرف تمہاری موجودگی میں سکون لوں گا۔ میرے شوہر نے کہا، تمہیں یہ فیصلہ کرنے کا پورا حق ہے، کوئی جلدی نہیں ہے۔ میں نے گہری سانس لی۔ پہلا قدم یہ ہے کہ آپ میری ماں کی قبر پر جائیں، اس کے بعد ہم بات کریں گے۔ وہ خاموش ہو گئے، آنکھوں میں نمی تھی اور شاید پہلی بار ان کے دل میں ندامت میں جگہ بن گئی تھی۔ اگلے دن صبح میں نے ماں کی تصویر اٹھائی اور اپنے والد کو ساتھ لے کر قبرستان گئی۔ وہ خاموشی سے میرے ساتھ چلتے رہے، ہر قدم جیسے ماضی کی کسی بھول کو روندا ہوا محسوس ہوا۔ ماں کی قبر کے قریب پہنچ کر میں نے دوپٹہ درست کیا اور زمین پر بیٹھ گئی۔ والد چند قدم پیچھے کھڑے رہے۔ میں نے کہا، یہ وہ جگہ ہے جہاں میری ماں نے سب کچھ خاموشی سے سونپ دیا، کسی سے بدلہ نہیں لیا، کوئی شکایت نہیں کی۔ والد نے قبر کے قریب جھک کر فاتحہ پڑھی۔ ان کی آواز میں لرزش تھی۔ میں جانتا ہوں تم نے مجھے کبھی معاف نہیں کیا ہوگا، اور شاید اللہ بھی نہ کرے، لیکن اگر تم نے میری بیٹی کی صورت میں کوئی دعا کی ہو تو میں صرف وہی قبول چاہتا ہوں۔ ہم خاموشی سے لوٹے۔ واپسی پر انہوں نے کہا، اب پاکستان ہی رہنا چاہتا ہوں، ریٹائرمنٹ قریب ہے، جو کچھ کمایا اب تم پر لگانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، اگر آپ واقعی کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ان بچوں کے لیے کریں جن کے پاس نہ ماں ہے نہ باپ، جیسے میں تھی۔ اسی دن انہوں نے یتیم خانے کی مالکن سے ملاقات کی، جگہ کے کچھ مسائل سنے اور پیشکش کی، ایک نئی عمارت کی تعمیر، بہتر سہولیات اور کچھ بچوں کی تعلیم کا خرچ میں اٹھاؤں گا۔ مالکن حیران تھی، یہ سب ایک دن میں؟ انہوں نے میری طرف اشارہ کیا، یہ سب برسوں کا حساب ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جو نقصان میں نے ایک بیٹی کو دیا وہ دوسرے بچوں کے فائدے میں نکلا جائے۔ کچھ ہی ہفتوں میں یتیم خانے کے نئے کمرے، لائبریری اور سلائی سینٹر کی بنیاد رکھی گئی۔ رضیہ باجی نے کہا، بیٹی، تم واقعی خوش نصیب ہو، تیرا دکھ اب دوسروں کی خوشی بن گیا ہے۔ ان دنوں ایک اور خبر سننے کو ملی۔ خالہ کے گھر کی حالت ابتر ہو چکی تھی۔ ان کی بڑی بیٹی ایک دن چپکے سے گھر چھوڑ گئی۔ کچھ ہفتے بعد خالو کے غصے نے دوسرا رنگ اختیار کر لیا۔ روز کے جھگڑوں نے گھر اجاڑ دیا تھا۔ محلے کی ایک عورت نے بتایا، خالہ اب رو رو کر کہتی ہے، میں نے کسی کا برا کیا تھا، اب اپنے گھر کی سزا بھگت رہی ہوں۔ میرے دل میں ایک لمحے کو ٹھنڈک سی آئی، لیکن فوراً ماں کی بات یاد آئی، کبھی کسی کا برا سوچ کر خوش مت ہونا، وقت خود ہر سوال کا جواب دے دیتا ہے۔ کچھ دن بعد خالہ خود میرے دروازے پر آ گئی، چہرہ مرجھایا ہوا، بال الجھے ہوئے۔ دروازہ کھولتے وہ بولی، میں تجھ سے معافی مانگنے آئی ہوں۔ میں نے جو کیا وہ انسانیت کے خلاف تھا، لیکن میرے اندر بس انتقام تھا۔ میں نے خاموشی سے سنا۔ انہوں نے کہا، اب میں اکیلی ہوں، بیٹیاں اپنے اپنے راستے پر، خالو بھی اب بات نہیں کرتی۔ شاید یہ وہی دن ہے جو میں نے تمہارے لیے سوچے تھے۔ میں نے دروازہ پورا کھولا۔ خالہ، آپ کو جو سمجھنا تھا آپ نے سمجھ لیا۔ میرے لیے معافی وہی دن تھی جب میں نے خود کو آزاد کیا تھا۔ آج آپ کے لیے دعا ہے کہ آپ بھی خود کو معاف کر سکیں۔ وہ رونے لگی۔ تم نے جتنی اذیتیں برداشت کی میں شاید ایک دن بھی نہ سہ سکتی۔ میں نے کہا، انسان کو اگر برداشت کا ہنر آ جائے تو وہ دنیا کو بھی بدل سکتا ہے۔ خالہ رخصت ہو گئی۔ میں نے دروازہ بند کیا، دل میں کوئی بوجھ باقی نہیں رہا۔ کچھ مہینوں بعد میرے شوہر نے مجھے کہا، تم چاہو تو اپنی تعلیم دوبارہ شروع کر سکتی ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں نے لائبریری کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے سوچا ہے
شام کو بچوں کو پڑھایا کروں اور خود بھی سیکھتی رہوں گی۔ زندگی ایک نئے رخ پر آ گئی تھی۔ یتیم خانے میں ہر ہفتے کوئی نہ کوئی بچہ مجھ سے کہتا، آپ ہماری باجی نہیں امی لگتی ہیں۔ میں مسکرا کر کہتی، امی نہیں، تمہاری بڑی بہن ہے جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی۔ باپ اب یتیم خانے کے سرپرست تھے۔ وہ ہر ہفتے آتے، بچوں کو کہانیاں سناتے، کبھی کبھار میرے لیے پھول لاتے۔ میں ان سے اب آہستہ آہستہ بات کرنے لگی تھی۔ وہ بار بار کہتے، مجھے بیٹی کہہ لیا کرو۔ میں ایک دن آہستہ سے بولی، ابا پانی پیجیے گا؟ وہ سن کر رک گئے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بولی، یہ ایک لفظ میری ساری زندگی کی تلافی ہے۔ گھر، یتیم خانہ اور دل، سب اب آباد تھے۔ جہاں کبھی غلامی تھی اب اختیار تھا، جہاں تکلیف تھی اب سکون تھا، اور جہاں خاموشی تھی اب محبت کی آواز تھی۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔